بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو قصہ سنائیں گے وہ سورہ البقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک قصہ ہے جو گائے سے متعلق ہے، اور سورہ بقرہ جو نام ہے وہ بھی گائے کے اوپر رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے پاس ایک بچیا بھی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اپنی ماں کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ کچھ سالوں بعد بیٹا بڑا ہو گیا اور بہت نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو اس کے والد کی بچیا جو اب بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی اسے 3 دینار میں بیچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب بیچنے لگو تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک فرشتہ انسانی صورت میں آ کر اس سے ملا اور 6 دینار گائے کی قیمت لگائی، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا راضی نہ ہوا اور آ کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں نے 6 دینار قیمت منظور کر لی مگر اجازت لینے کی شرط باقی رکھی۔ اگلی مرتبہ وہی فرشتہ پھر ملا اور اس بار 12 دینار قیمت لگائی مگر ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا پھر نہ مانا اور جا کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ ماں نے کہا اب کی بار اگر وہ شخص ملے تو پوچھنا کیا آپ گائے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اگلی بار ملنے پر جب بیٹے نے یہ سوال کیا تو وہ فرشتہ بولا ابھی اسے مت بیچو۔ جب بنی اسرائیل اسے خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ انہی دنوں بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک مالدار شخص کو اس کے رشتہ دار نے قتل کر کے لاش کسی دوسرے محلے میں ڈال دی۔ جب جان بین کے باوجود قاتل کا پتہ نہ چلا تو لوگوں نے اس معاملے کے حل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس گائے کے متعلق مختلف سوالات کرنا شروع کر دیے جس کی وجہ سے شرطیں بڑھتی چلی گئیں۔ کبھی پوچھا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کبھی پوچھا اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کبھی پوچھا اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، کبھی پوچھا اس کی کھال کیسی ہونی چاہیے، کبھی پوچھا وہ گائے کیا کام کرتی ہو، کبھی پوچھا کیسے رہتی ہو۔ الغرض کہ اس گائے کے متعلق اتنے سوالات کیے کہ اپنے لیے مشکل بڑھاتے چلے گئے، لیکن چونکہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو ان کو بتایا گیا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو اچھا لگتا ہو، وہ نہ کبھی کھیتی باڑی میں استعمال ہوئی ہو اور نہ ہی اس کے ذریعے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو۔ اور ایسا ہی ہوا، جب تلاش شروع کی گئی تو بیان کردہ تمام خوبیاں اسی گائے میں ملیں جس سے فرشتے نے بیچنے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ لوگ اس لڑکے کے پاس گئے اور قیمت وہی طے پائی کہ گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ یوں لڑکا بھی امیر ہو گیا اور مالدار شخص کے قاتل کا بھی پتہ چل گیا۔ جیسا کہ آیات قرآن اور اقوال مفسرین سے ظاہر ہوتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص نامعلوم طور پر قتل ہو جاتا ہے۔ اس کے قاتل کا کسی طرح پتہ نہیں چلتا۔ بنی اسرائیل کے قبائل کے درمیان جھگڑا اور نزاع شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے قبیلے کو اس لوگوں کا ذمہ دار گردانتا ہے اور اپنے تئیں بری ذمہ قرار دیتا ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ لوگ آپ سے اس موقع پر مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ چونکہ عام اور معروف طریقوں سے اس فیصلے کا فیصلہ ممکن نہ تھا اور دوسری طرف اس کشمکش کے جاری رہنے سے ممکن تھا بنی اسرائیل میں ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ لہٰذا جیسا کہ ان آیات کی تفسیر میں ہے، حضرت موسیٰ پروردگار سے مدد لے کر اعجاز کے راستے اس مشکل کو حل کرتے ہیں۔ اس طرح توجہ ضروری ہے کہ موجودہ تورات کی فصل میں بھی اس واقعے کی پوری تفسیر ہے۔ البتہ ایک حکم کی صورت ہے کہ جبکہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ ایک واقعے کی صورت میں ہے۔ بہرحال
ایسی زمین جو خداوند عالم نے تجھے میراث دی ہے، صحرا میں پڑا دیکھو اور معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اس وقت تیرے مشائخ اور قاضی باہر جا کر ان شہروں کے فاصلوں کی پیمائش کریں جو مقتول کے ارد گرد ہیں، اور وہی شہر مقرر ہے جو مقتول کے زیادہ قریب ہے۔ قرآن میں ہے، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، قاتل کو تلاش کرنے کے لیے پہلی گائے جو تمہیں مل جائے اس کو ذبح کرو۔ انہوں نے بطور تعجب کہا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی استہزاء اور تمسخر کرنا نادان اور جاہل افراد کا کام ہے، اور خدا کا رسول یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ مذاق نہیں بلکہ سنجیدہ گفتگو ہے، تو کہنے لگے، اب اگر ایسا ہی ہے تو اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمارے لیے وہ معین کر دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہے۔ اپنے خدا سے کہو، ان سوالات میں یہ جملہ تکرار آیا ہے، اس میں ایک طرح کا سوء ادب یا سربستہ مذاق پایا جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے تھے، ہمارے خدا سے دعا کیجیے؟ کیا وہ حضرت موسیٰ کے خدا کو اپنے خدا سے جدا سمجھتے تھے؟ بہرحال حضرت موسیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا، خدا فرماتا ہے ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو اور بیکار ہو چکی ہو اور نہ ہی جو ان کے درمیان ہو۔ جتنی جلدی ہو سکے اس مسئلے کو طول نہ دیں اور بہانہ تراشی کے حکم ختم کریں۔ خدا نے تاخیر کرنے کے حکم میں مزید کہا، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے انجام دو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی زیادہ باتیں بنانے اور ڈٹائی دکھانے سے باز نہ آئے اور کہنے لگے، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے جواب میں کہا، وہ گائے ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو، جس کا رنگ دیکھنے والے کو بھلا لگے۔ خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہو، ایسی دیدہ زیب ہو کہ دیکھنے والے کو تعجب میں ڈال دے۔ پھر بھی انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا، ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے رہے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے رہے۔ پھر پوچھا کہ یہ کام میں کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ گائے ہمارے لیے مسئلہ بن گئی ہے، اور اگر خدا نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر سے کہا، خدا فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو اتنی سدھائی ہوئی نہ ہو کہ زمین جوتے اور کھیتی سینچے، ہر عیب سے پاک ہو، حتیٰ اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ ہو۔ بس اب ان کے پاس کوئی اور سوال نہ باقی بچا، تو انہوں نے جس طرح ہو سکا وہ گائے تلاش کی، جیسا کہ پہلے وہ فرشتے والا قول ہے، اور انہیں وہ گائے اس طرح مشکل سے ملی، اور پھر اس کی وہی قیمت طے ہوئی جو بتائی گئی۔ الغرض قصہ کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا تو مقتول نے اٹھ کر بتایا کہ جو سب سے آگے سوالات پوچھنے میں اور ہر معاملے میں تھا، آگے وہی میرا قاتل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ ہیلہ بازی اور تمام چیزیں اسی قاتل نے کی تھیں تاکہ اس مسئلے کو جتنا طول ہو سکے طول دیا جا سکے، لیکن اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔